السلام علیکم پیارے ریڈرز اینڈ لسٹرز، کیا حال احوال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں آپ کے لیے محبت بازی آخر کی قسط نمبر 7 اور 8 لے کر آئی ہوں، جسے ہما قریشی نے تحریر کیا ہے۔ امید ہے آپ اس ناول سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ شٹ! سیف کو بندرگاہ تک پہنچتے بہت دیر ہو چکی تھی۔ چند منٹوں پہلے ہی تجارتی جہاز بحری اڈہ چھوڑ کر اپنے نئے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ آئی ایم سوری سر، وہ تمام افسران سر جھکا کر ندامت سے بولے تھے۔ اتنی ساری پولیس فورس ایک جہاز نہیں روک سکی؟ کیا جھک مار رہے تھے آپ لوگ؟ سیف ان کی مایوس شکلیں دیکھ وہاں موجود آفیسرز پر جبڑیں بھیج کر دھاڑا۔ سر، ہمیں اوپر سے آرڈر تھا کہ شپ کو بغیر کسی روک ٹوک کے آگے جانے دیا جائے، وہ سر جھکا کر بولا تو سیف تیش میں مٹھیاں بھینچ کر چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود پر قابو کرتا سر جھٹک کر رہ گیا۔ بندرگاہ کے گہرے سمندر پر نگاہ ڈالی، جہاں دور 20 سمندر میں شپ اپنی رفتار سے منزل کی جانب گامزن تھا۔ غصے کی شدت اتنی تھی کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی وہاں جا کر شپ کو روک لے، مگر یہ سب اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ تعصب سے وہاں موجود آفیسرز پر ایک تیش بھری نگاہ ڈالتا ضبط سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اتنی رات ہو گئی ہے، پتہ نہیں کہاں رہ گئی میری بچی۔ گھڑی میں رات کے 2 بجتے دیکھ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ جمشید صاحب اقصیٰ کی تلاش میں ہر طرف ہاتھ پیر مار چکے تھے، مگر کہیں سے کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا۔ اب وہ خود مایوس سی چارپائی سے پیر نیچے لٹکائے سر پکڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ میری اقصیٰ کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا، اور آپ ہیں کہ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پولیس میں FIR کیوں نہیں کٹواتے؟ وہ دوپٹے سے آنسو پونچھ کر بولی۔ جمشید صاحب نے ایک زخمی نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر خاموشی سے واپس سر جھکا گئے۔ پولیس 24 گھنٹوں سے پہلے رپورٹ درج نہیں کریں گے یہ لوگ، اور اگر رپورٹ درج کر بھی لیں گے تو محض فضول سوالوں کے ایک تنکا تک نہیں ہلائیں گے، کچھ نہیں کریں گے یہ لوگ۔ اب بس دعا کرو کہ اقصیٰ جہاں کہیں بھی ہو محفوظ ہو۔ جمشید صاحب غصے میں خود پر ضبط کر کے بولے تو ان کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ وہ روتے ہوئے مسلسل ایک ہی گردان کر رہی تھی۔ کتنی بار کہا تھا کہ مت بھیجو اس کو اس فریبی دنیا میں، وہ اس کے لیے نہیں ہے، یہاں صرف دوگلے لوگوں کی ہی جیت ہے، اس جیسی ایماندار کی وہاں کوئی ویلیو نہیں۔ مگر نہیں، میری بات پر کسی نے کان نہیں دھرا۔ جمشید صاحب خاموش تھے، بالکل خاموش۔ کہتے بھی تو کیا کہتے؟ یہ قیامت زدہ تاریک رات قطرہ قطرہ پگھلتی اقصیٰ کی قسمت میں مکمل سیاہی بھر گئی تھی۔ یہ کھنڈر عمارت ان کا خفیہ اڈہ تھی، جہاں اکثر وہ فورسز کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے پناہ لیا کرتے تھے۔ ٹائیگر گینگ کے بہت سے گینگسٹر پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ اس کھنڈر عمارت میں پہلے سے موجود گینگسٹرز ایک زبردست پولیس مقابلے کے بعد ہی یہاں سے رفو چکر ہو چکے تھے۔ اس مقابلے میں کتنے ہی پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے تھے، کچھ کی حالت تشویشناک تھی، جبکہ اس مقابلے میں ٹائیگر کے 2 بندے بھی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اب وہاں محض ٹائیگر تھا جو بس صرف ان کا وقت برباد کر رہا تھا۔ اب بس انتظار تھا تعصب کا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے خون کی ہولی دیکھ اقصیٰ نے وحشت زدہ ہو کر مذمت کرنی چاہی۔ ٹائیگر کا بھاری ہاتھ ایک بار پھر اس کے منہ پر آ گیا تھا۔ شش! خاموش ہو جاؤ لڑکی، اگر غلطی سے بھی تمہارے منہ سے مزید کوئی آواز باہر نکلی تو اپنے انجام کے لیے تیار رہنا۔ آنکھوں میں عجیب سا جنون لیے وہ سامنے کھڑی نازک سی لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھے، اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں اپنی سرخ انگار ہوتی آنکھوں کو گاڑے وہ اسے مکمل طور پر اپنے شکنجے کی قید میں کیے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، جہاں وہ بے بسی پھڑپھڑا بھی نہیں سکی تھی۔ دیکھو ٹائیگر، ہم تمہارے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں خود تمہیں اور تمہارے گینگ کو پولیس کے ہمراہ بحفاظت یہاں سے نکلنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم اس لڑکی کو چھوڑ دو، یہ ایک معصوم شہری ہے،
اس سارے قصے میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ پولیس کی وردی میں موجود جدید اسلحے سے لیس پولیس ڈپارٹمنٹ کے جانباز سپاہی نڈر چکنے انداز میں لاؤڈ سپیکر میں اعلانیہ انداز میں ٹائیگر اور اس کے گینگ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے کا اعلان کر چکے تھے۔ انہیں خبر لگ چکی تھی کہ نادر کا مدد کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ ٹائیگر ہی ہے۔ معصوم شہری ٹائیگر نے اسی اندھیری عمارت میں خوف سے کپ کپاتی اس لڑکی کو دیکھ طنزیہ لفظ پھنکارے، جس پر مقابل اس قدر سرگوشی پر کام گئی۔ ٹائیگر نے ذرا روشنی والے حصے کی جانب اقصیٰ کے پشت دیوار سے لگا کر گن کن پٹی پر رکھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب گہری رات میں آسمان پر پھیلتی چاندی میں ٹائیگر کی نظر اقصیٰ کے چہرے پر پڑی۔ کچھ لمحے تو وہ خود اس رپورٹر کو سامنے دیکھ چند پل بے یقینی سے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ اقصیٰ خوف سے آنکھیں پھاڑے پورے وجود سے کپ کپاتی اس کا چہرہ تک رہی تھی جو پہلے ہی اس کی جان کا دشمن تھا۔ حیرانی اور پھر ایک مکار سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ شکار خود چل کر شکنجے میں پھنس گیا، فائدہ اٹھانا تو بنتا تھا۔ پہلے وہ اسے کوئی عام سی لڑکی سمجھ کر وہیں بلڈنگ میں چھوڑ کر خاموشی سے وہاں سے غائب ہونا چاہتا تھا، مگر اپنے مقابل رپورٹر کو دیکھ اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا۔ واہ، شکار خود چل کر جال میں پھنس گیا ہے، بہت خوب۔ ٹائیگر وحشت سے مسکرایا تھا۔ سنو رپورٹر، جیسا میں کہتا ہوں اور جہاں بھی لے جاتا ہوں وہاں خاموشی سے میرے ساتھ چل نکل، ورنہ یاد رکھنا اگر تو نے ذرا سی بھی چونچ نہ کی یا پھر کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو سمجھ لیو تیرا کھیل ختم۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ پولیس مقابلے کے دوران ہی اس کے سارے بندے اس کھنڈر عمارت سے رفو چکر ہو چکے ہیں جو کچھ عرصے سے ان کی رہائش کا تھی۔ پلان بی کے مطابق ان کا ارادہ پولیس والوں کو گمراہ کر کے یہاں لانے کا تھا۔ اب پولیس نے اس عمارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اب صرف یہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اس رپورٹر کے ذریعے انہیں بلیک میل کر کے یہاں سے رفو چکر ہو جائے، ورنہ یہ پولیس والے اپنی زبان کے کتنے پابند تھے وہ اچھے سے جانتا تھا، اور ساتھ ہی اس رپورٹر کو بھی تو مزہ چکانا تھا جو بڑی دلیری سے رات کے اس پہر ٹائیگر کے سامنے آ گئی تھی۔ یقیناً یہ رپورٹر ویڈیو بنانا چاہتی ہوگی جس کا اس سارے قصے میں محض پروموشن تک کا مفاد وابستہ تھا۔ اپنی خود ساختہ سوچ کے تحت اب وہ اس رپورٹر کی بہت اچھی پروموشن کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اقصیٰ کی مسلسل مزاحمت پر وہ گن پر دباؤ ڈالتا اس کی آواز حلق میں ہی دبا گیا۔ اب ٹائیگر چکنا سا اس کے ہمراہ بہت احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ ساری لائٹس اسی بلڈنگ کو فوکس میں لیے ہوئی تھی۔ پورے شہر میں ہائی الرٹ جاری تھا۔ شہر سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر ہونے کے باوجود فضا میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ یہ ٹائیگر اور اس کے گینگ کی دہشت ہی تھی کہ اس وقت بھی پولیس کی ایک بھاری نفری اس اکیلے کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تھی جو اس وقت بالکل نہتا تھا۔ صبح کا سورج انگڑائیاں بھرتا خود میں کسی کے لیے ایک نئی امنگ لے کر تو کہیں محض تباہی کی نوید لے کر طلوع ہوا۔ سورج کی تیز کرنیں ہر سو اپنے پنکھ پھیلا چکی تھی۔ ایسے میں جمشید صاحب کے ہاؤس میں موت کی سی وحشت تھی۔ صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھی شگفتہ بیگم مسلسل بین کر رہی تھی۔ گھر محلے داروں سے بھرا پڑا تھا۔ پڑوس کی خواتین بھانت بھانت کی باتیں بنانے میں مصروف تھیں۔ علاقے کی عورتیں منہ پر کپڑا رکھے ترحم بھری نظروں سے سر جھکا کر بیٹھے جمشید صاحب اور روتی سسکتی شگفتہ بیگم کو تعصب بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ آج صبح کا سورج قیامت لے کر طلوع ہوا تھا۔ میڈیا پر مشہور فیمیل اینکر اقصیٰ جمشید کی گمشدگی کی خبر جنگل میں آگ کی مانند پھیل گئی تھی۔ مختلف چینلز میں رات کو ہوئے پولیس مقابلے میں ٹائیگر گینگسٹر کا رپورٹر اقصیٰ کو مہرہ بنا کر پولیس والوں کو سرنڈر کرنے پر مجبور کرنے کی خبر ہر میڈیا چینل کی زینت بنی، ساتھ ہی سوشل میڈیا کی ہر سائٹ پر ٹرینڈنگ میں گردش کر رہی تھی۔ ٹائیگر گینگ کے ساتھ پولیس مقابلہ اور اقصیٰ کی گمشدگی کی خبر اس وقت ہر چینل پر سرگرم تھی۔ سب کو اپنی دکان چمکانے کا موقع مل گیا تھا، جبکہ اس ثانیے میں کسی کی برسوں کی عزت چند لمحوں میں خاک میں مل گئی تھی۔ منہ پر پڑتی سورج کی تیز شعاؤں سے اقصیٰ نے سن دماغ کے ساتھ آہستہ آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا۔ بار بار بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھولنے کی کوشش میں ارد گرد میں نگاہ ڈالی
تو خود کو ایک خالی کمرے میں کرسی پر رسی سے بندھا ہوا پایا۔ ذہن نے کام کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ گزری رات کے تمام مناظر آنکھوں کے پردے پر لہرانے لگے۔ چاروں جانب وحشت سے دیکھتی اقصیٰ پر ایک بار پھر خوف سا طاری ہو گیا۔ کمرے کی چار دیواری میں قد سے کئی فٹ اونچی صرف ایک کھڑکی نصب تھی، جہاں سے سورج کی تیز کرنیں داخل ہوتی سیدھی اس کے منہ پر پڑ رہی تھی، جبکہ کمرے کے عین وسط میں موجود کرسی پر موٹی موٹی رسیوں سے بندھی بیٹھی اقصیٰ پر اس صورتحال میں لرزہ سا طاری ہو گیا۔ کھولو مجھے، کوئی ہے یہاں پر؟ مجھے یہاں کیوں بند کیا ہے؟ پلیز مجھے جانے دو یہاں سے۔ گلے میں پڑی خراش کو نظر انداز کرتی وہ پوری شدت سے چیخی۔ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑے ٹائیگر اس کے کمرے کے قریب آتا تمسخر سے مسکرایا۔ گڈ مارننگ رپورٹر۔ ٹائیگر کی جاگیر میں معصوم رپورٹر کی رات کیسی گزری؟ رات گزارنے میں کوئی خاصی پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ پرجوش مسکراتے لہجے میں ہنوز شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ اقصیٰ کی آنکھوں میں بے یقینی سے تہیّؤ سے سمٹ آئی۔ صاف ستھرے اجلے کپڑوں میں ملبوس وہ گزری رات کے موالیوں والے حلیے سے بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ صاف ستھرا رنگ، براؤن آنکھیں جن میں ہمہ وقت رہنے والی سرخی موجود تھی، مسکراتی آنکھوں سے عجیب سی وحشت ٹپک رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی فرینچ داڑھی، سلکی لمبے بالوں کو پیچھے کی جانب سمیٹ کر ربر بینڈ میں قید کر رکھا تھا۔ بلو جینز کی پینٹ کے ساتھ سفید ہائی نیک پر لیدر کی جیکٹ پہنی، وہ اس پر ایک ہی رات میں پوری اسرار شخصیت کے ساتھ آشکار ہوا تھا۔ اقصیٰ کی محویت نوٹ کر ٹائیگر کے لبوں پر گہری مسکراہٹ چھا گئی، جبکہ اقصیٰ ٹائیگر کا قدم قدم چل کر اپنے نزدیک آنا بھی نوٹ نہ کر سکی۔ وہ چند لمحے کے لیے سب کچھ بھول کر ٹرانس کسی کیفیت میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے مقابل کھڑی ہستی کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر وہی مخصوص گمراہ کر دینے والی مسکراہٹ اپنی الگ ہی چھاپ دکھا رہی تھی۔ گزرے 2 سالوں میں شاید اقصیٰ وہ پہلی ہستی تھی جو جرائم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ٹائیگر کا چہرہ دیکھنے میں کامیاب ہوئی تھی، یا یوں کہا جائے جیسے ٹائیگر نے یہ شرف بخشا تھا۔ کیا ہوا رپورٹر، پیاس لگ رہی ہے کیا؟ کھانے کی ٹرے زمین پر رکھتا وہ پچکارنے والے انداز میں بولا۔ اقصیٰ کے اوسان خطا ہو گئے تھے، ذہن کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مفلوج ہو گیا۔ لو پانی پیو۔ مزید چلانے کے لیے تمہارے گلے کا تر ہونا بہت ضروری ہے رپورٹر۔ اس نے پانی سے بھرا گلاس اس کے منہ سے لگایا تو کل رات سے پیاسی اقصیٰ نے بغیر کسی احتجاج پر گھونٹ گھونٹ پانی حلق میں اتارا۔ کیا ہوا رپورٹر؟ رات کے بعد سے زبان کہیں چھوڑ تو نہیں آئی ہو؟ مسکراتی آنکھوں سے آئیبرو اٹھا کر پوچھا۔ جانے دو مجھے یہاں سے، اقصیٰ نے سپاٹ لہجے میں دھیمے سے کہا۔ ہاں رپورٹر، آزادی کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ اس کے نرم لہجے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ جانے دو یہاں سے۔ اقصیٰ بے بسی سے شدت سے چیخی۔ اف، ایک تو تمہاری آواز سیدھی کانوں میں جا کر چپتی ہے۔ وہ کان میں انگلی ڈالتا نفی میں سر ہلا کر بولا۔ جانے دو مجھے۔ شش، زیادہ پھڑپھڑانے کی ضرورت نہیں، ورنہ پر کاٹنے میں وقت نہیں لگاؤں گا۔ وہ ایک دم تیش میں اس کا چہرہ دبوچ کر منہ پر غرایا۔ اقصیٰ اچانک افتاد پر سہم کر رہ گئی۔ یہ کھانا پڑا ہے، کھا لینا، نہیں کھایا تو پھر بھوکی مر جاؤ گی۔ آئندہ یہ کھانا خود چل کر تمہارے پاس ہرگز نہیں آئے گا۔ وہ اس کے ہاتھ کھولتا اسے آنکھوں میں ڈر خوف لیے خود کو تکتا پا کر مسکرا کر بولا۔ اقصیٰ کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا، سب کچھ سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے بے یقین چہرے پر ایک مسکراتی نگاہ ڈالتا کمرے کے دروازے کو مقفل کر کے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے بیٹھی اقصیٰ شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سیف کو جب اقصیٰ کی گمشدگی کی خبر لگی تو وہ حیرت کی زیادتی سے چند پل تو بالکل گنگ رہ گیا۔ اس کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس قدم کا اتنا بڑا خمیازہ اقصیٰ کو بھگتنا پڑے گا۔ گزرے 4 دنوں میں اس نے اپنی ساری سورسز لڑا لی تھی، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں لگ سکا۔ وہ اس کے گھر بھی گیا تھا، مگر دہلیز پار کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی اور مایوس سا واپس لوٹ گیا۔ اپنے گھر کے ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز سیف کی نظریں سامنے چلتی ہیڈ لائنز پر ضرور تھیں، مگر دماغ مختلف سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر سکرین تک رہا تھا جب یہ اچانک ایک بریکنگ نیوز نے اسے متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، یہاں آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں
کہ 4 روز قبل بندرگاہ سے روانہ ہونے والا تجارتی جہاز اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے منزل کے بہت قریب اپنے تمام ساز و سامان اور بہت سی زندگیوں کو اپنی لپیٹ میں لیے سمندر کے بیچوں بیچ ڈوب گیا۔ جی ہاں ناظرین، اس سال کا سب سے بڑا تجارتی جہاز سمندر کے بیچوں بیچ ڈوب گیا۔ ذرائع کے مطابق 4 روز قبل روانہ ہونے والے تجارتی جہاز میں اربوں روپے کا غیر قانونی طریقے سے لے جانے والا مال موجود تھا۔ اس سمندری جہاز کے ڈوب جانے کے باعث ملک کے بڑے بڑے تاجروں کو بڑا نقصان۔ تیز آواز میں بار بار ایک ہی خبر کو دہراتی نیوز کاسٹر اب وہی خبر دہرا رہی تھی، جبکہ سیف حیران تھا بیٹھا سکرین گھور رہا تھا۔ کیا دعائیں اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہیں؟ اور دل سے ہاں کی آواز آنے پر وہ پوری مسکراہٹ سے مسکرایا تھا۔ اگر یہ جہاز اپنے مقام پر پہنچ جاتا تو نہ جانے کتنی زندگیوں کو تباہی کی جانب لے جاتا۔ بے شک جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر استاد سیف وہاں جہاز پکڑنے میں کامیاب ہو بھی جاتا تو اس میں موجود مال کسی نہ کسی طریقے سے مارکیٹ میں ضرور اترتا اور نہ جانے کتنی زندگیاں تباہ کر دیتا۔ مگر آج وہ جہاز اپنے اندر سمائے بہت سے درندوں اور انسانیت کے دشمن کی سازشوں سمیت سمندر کی گہرائی میں غرق ہو گیا تھا۔ جمشید صاحب کے گھر کے آنگن میں یہ صبح کسی کی آخری صبح لے کر پر پھیلانے لگی تھی۔ بیٹی کی گمشدگی کو 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے مگر کوئی پتہ نہیں لگ سکا۔ بلڈ کینسر کے مریض جمشید صاحب جن کو اپنی بیماری کا کچھ عرصے قبل ہی ادراک ہوا تھا، بیٹی کی گمشدگی پر اس مہلک بیماری سے نہ لڑنے کی تاب لاتے۔ رات کو شگفتہ بیگم کو اس بھری دنیا میں تنہا اس بے حس زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنی آنکھیں موند گئے۔ شگفتہ بیگم غم سے نڈھال پتھر کی ہو گئی تھی، نہ رو رہی تھی نہ کچھ بول رہی تھی، بس خاموش تھی۔ زبان سے کوئی لفظ بھی نکلنے سے انکاری تھا۔ پہلے بیٹی کی گمشدگی اور اب جمشید صاحب کا اچانک یوں چلے جانا ان کے جسم کو بھی بے روح کر گیا تھا۔ جس گھر میں چند دنوں پہلے تک صرف خوشیاں ہی خوشیاں رقصاں تھیں، اب وہاں صف ماتم بچھ گیا تھا۔ اقصیٰ جمشید اپنے ساتھ ساتھ اس گھر کی خوشیاں بھی لے گئی تھی۔ اقصیٰ کے والد کا سن کر بڑا افسوس ہوا۔ نرمین اپنی سیٹ پر غائب دماغی سے بیٹھی تھی جب ایک ساتھی کلی قریب آ کر افسوس سے بولی۔ وہ چونک کر متوجہ ہوئی جو اب اس سے اقصیٰ کی بابت استفسار کرتی افسوس کر رہی تھی۔ یہ تو ہماری قوم کا المیہ ہے، جب تک وہ ہستی سامنے موجود ہو تو کسی بھی قدر و منزلت سے نہیں نوازتے، اور جب ان سے بچھڑ جائے تو نیک نامی میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ نرمین بغیر کچھ کہے اس کو خاموشی سے سنتی بیزار سی تھی۔ نرمین کو اپنی آخری ملاقات، پھر اقصیٰ کی کڈنیپنگ، اس کے ماں باپ کی گرتی حالت، جمشید صاحب کی موت کی اچانک خبر، سب نظروں میں گھوم گیا۔ جانے اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا۔ رپورٹر تمہارے لیے ایک بیڈ نیوز ہے۔ وہ آج اپنی اسی ٹپوریوں والے مخصوص حلیے میں موجود تھا۔ اقصیٰ کو اس قید خانے میں 2 ہفتے گزر چکے تھے مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا تھا۔ اقصیٰ نے خالی سی نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جہاں مسکراہٹ رقصہ تھی۔ کل رات تمہارا بیچارہ باپ تمہارا غم نہ برداشت کرتے ہوئے تمہارا غم سینے میں ہی دبائے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بڑا افسوس ہوا۔ اس کے لہجے میں مصنوعی افسوس سا تھا۔ اقصیٰ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اگلا سانس نہیں کھینچ سکے گی۔ اس کو اپنی قوت سماعت پر یقین کرنا دنیا کا سب سے کٹھن کام لگا۔ کیا ہوا رپورٹر، کہیں صدمہ تو نہیں لگ گیا؟ وہ کرسی گھما کر اس کے مقابل بیٹھتا تمسخر سے مسکرایا، جیسے اس کے تاثرات نے اسے مزہ دیا ہو۔ جھوٹ بول رہے ہو نا تم، ٹریپ کرنا چاہ رہے ہو نا مجھے؟ آنکھوں میں جھلملاتے آنسوؤں پر ضبط کے بندھن باندھتی غم زدہ سا بولی۔ ٹائیگر جو اس کی بے بسی سے لطف اٹھا رہا تھا ایک دم چونک کر سنجیدہ ہوا۔ آنکھوں میں کئی ایسے مناظر لہرائے جس کے باعث چند لمحوں کے لیے تو وہ خود کچھ کہہ ہی نہیں پایا۔ وہ اقصیٰ کی حالت سے ہچ اٹھا رہا تھا مگر اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ نہ جانے کیا ہوا، یکدم چیر چھوڑ کر بوکھلا کر گھبراہٹ سے پیچھے ہٹا۔ بتاؤ مجھے، جھوٹ بول رہے ہو نا تم؟ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتے۔ وہ بھلا کیسے جا سکتے ہیں؟ ماما بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، جانے دو مجھے یہاں سے۔ بے رب سے جملے ادا کرتی وہ ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا نظر آ رہی تھی۔ بتاؤ مجھے، بولو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بولو۔ شدت سے رسی سے بندھے ہاتھ جھٹکتی جذبات میں تیز لہجے میں دھاڑی، مگر مقابل کچھ سن ہی کب رہا تھا۔
اس پر تو عجیب مرگ سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ کشادہ پیشانی پر اچھے خاصے ٹھنڈے ماحول میں بھی پسینہ سے چمکنے لگا، جبکہ اقصیٰ ضبط کے سارے بندھن توڑتی بے بسی سے ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتا اقصیٰ کو بری طرح سے سکتا دیکھ گھبرا کر تیزی سے کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ پلیز پلیز بول دو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بس ایک بار کہہ دو کہ جو تم بول رہے ہو وہ بس تم نے جھوٹ کہا ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں، پلیز بس ایک بار۔ میں یہاں سے جانے کی ضد بھی نہیں کروں گی، ہاں پکا، جیسا تم کہو گی بالکل ویسا ہی کروں گی، بس ایک بار مجھے بتا دو کہ تم جھوٹ کہے تھے، بس ایک بار۔ اقصیٰ کا رونا، چلانا، اذیت، غم کی انتہا بے یقینی حیرانی سے گونجتی تیز آوازیں کمرے کے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ کرسی پر رسیوں سے بندھی بیٹھی وہ پھوٹ پھوٹ کر قسمت کی ستم ظریفی پر ماتم کنا تھی۔ یہ درد ناقابل برداشت سا ہو رہا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ خود اپنی کیفیت سے انجان دل میں اٹھتے ناقابل برداشت درد کو زائل کرنے کے لیے ڈرگز کی طلب شدت سے محسوس کر ڈرگز کی تلاش میں پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر ہاتھ مارتا پورا کمرہ بگاڑ چکا تھا، مگر سکون تھا کہ کسی حال میسر نہیں آ رہا تھا۔ کہاں ہے ٹائیگر؟ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ اپنے بنگلے پر موجود نادر پچھلے 1 ماہ سے مسلسل ٹائیگر کی گمشدگی میں غیر حاضری دیکھ آج ہی وطن واپسی کر کے فون کان سے لگائے شدت سے دھاڑا۔ بلیک کپڑوں اور جوتوں میں اسلحے سے لیس کھڑے گارڈز نادر کو غصے کی شدت سے پاگل ہوتا دیکھ رہے تھے، جو چند گھنٹوں پہلے ہی وطن واپس لوٹا تھا، مگر ٹائیگر کی مسلسل گمشدگی کی خبریں سن کر اشتعال سے پاگل ہوتا بھپرے ہوئے شیر کی مانند غراتا بنگلے کے بڑے سے حال میں مسلسل چکر پھیر رہا تھا۔ کچھ بھی کرو، کچھ بھی، زمین کھودو یا پہاڑ چیر ڈالو، مجھے ٹائیگر چاہیے، ہر حال میں اپنے سامنے چاہیے، سمجھے؟ وہ تیش کے عالم میں موبائل کے اس پار بیٹھے شخص پر غراتا کھٹ سے موبائل آف کرتا موبائل دور پھینک گیا۔ نادر کو غصے سے پاگل ہوتا دیکھ وہاں موجود ہر شخص کو ہی خوف کے مارے سانپ سونگ گیا۔ پہلے ہی جہاز ڈوب جانے کے باعث اتنا بڑا نقصان برداشت کیا تھا، اور اب ٹائیگر کی مسلسل گمشدگی اس کا دماغ گھمانے کے لیے کافی تھی۔ وطن واپسی لوٹ کر سب سے پہلا کام اس نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے تمام ایماندار آفیسرز کی لسٹ نکلوانے کا کام انجام دیا، جو بلا وجہ اس کے راستے میں دیوار بنانے کی کوشش میں خوار ہوتے اپنی موت کو دعوت دے چکے تھے۔ ٹائیگر، تم جہاں کہیں بھی ہو خود ہی سامنے آ جاؤ، ورنہ اگر میں نے تمہیں تلاش کیا تو یاد رکھنا تمہاری آنے والی 7 نسلیں میں نادر چغتائی کا بدلہ یاد رکھیں گی۔ لب بھینچے، دانت پر دانت جما کر جبڑوں کو سختی سے بند کیے، وہ خود ساختہ بڑبڑاتا ہر لفظ چبا چبا کر پھنکارا، سیف میرے بچے، کیوں ان خطرناک لوگوں سے دشمنی مول لے رہے ہو؟ چھوڑ دو ان لوگوں کو ان کے حال پر، یہ بے حس بے ضمیر درندے ہیں جن کے سینے میں دل نہیں ہوتا، یہ انسانیت کے دشمن ہیں، اور تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میرے بڑھاپے کا واحد سہارا۔ سیف کی لیپ ٹاپ کیز پر تیزی سے چلتی انگلیاں چند لمحوں کے لیے تھم سی گئیں۔ وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ پس پردہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ موت کے خوف سے انسان جینا تو نہیں چھوڑ دیتا نا بابا۔ وہ ٹھنڈے مزاج کا بندہ تھا، مگر اپنے باپ کے الفاظ پر آنکھوں میں ناپسندیدگی سی ابھری، جبکہ پچھلے 1 ماہ سے اس کی آنکھوں میں چھائی بے رونقی ان کی زیرک نگاہوں سے ہرگز بھی مخفی نہیں تھی۔ مگر زندگی اتنی بھی سستی نہیں کہ جان کو ہتھیلی پر لے کر گھوما جائے۔ آج کل وہ کسی ایسے کیس کی تفتیش میں جتا ہوا تھا جس ہستی کا جرم کے ساتھ ساتھ جرائم کی دنیا میں بھی ایک بڑا نام تھا۔ جس دن میں نے یہ وردی پہلی بار اپنے تن پر ڈالی تھی نا بابا، اسی دن دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ اب سے میری جان اس ملک و قوم کی امانت ہے، اور آپ مجھے امانت میں خیانت کرنے پر مجبور کریں، جو میں ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے مرنے کے بعد اس رب کو بھی منہ دکھانا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، مگر میں اپنے فرض سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کر اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولتا انہیں خاموش کروا گیا۔ انہیں ایک دم ہی اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہوا، جس کے لیے اپنا گھر اور فیملی سے پہلے یہ ملک اور اس میں بسنے والے باشندے اہم تھے۔ وہ مزید کچھ بھی کہے، چند لمحے مسکراتی آنکھوں سے سیف کی آنکھوں میں اپنے فرض کے نام پر ادایا جنون دیکھتے رہے، پھر خود ہی مسکراتے اس کا کندھا تھپتھپا کر کمرے سے باہر نکل گئے، کیونکہ اب وہ نہ خود کمزور پڑنا چاہتے تھے اور نہ ہی اسے کمزور پڑتا دیکھنا چاہتے تھے۔ گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکائے منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھا سیف پرسوچ سا نظر آ رہا تھا۔ گزرے 1 ماہ میں وہ اقصیٰ کو ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا، مگر وہ مغرور ضدی لڑکی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔
جاری ہے۔ ہاں جی، تو ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اپنی قیمتی آراء کا کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا ہمیں۔